الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف سواریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بتایا ہے کہ تم اپنے سفر میں پہاڑوں کی ان بلندیوں تک پہنچتے ہو اور ان بلندیوں کو طے کرتے ہو جس میں شدید محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، گدھے، خچر یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور تم ان کو استعمال کر کے سفر کو آسان کرتے ہو، اور فرمایا کہ ایسی مسافتیں طے کرتے ہو الا بشق الانفس، جو نہایت دشوار گزار راستے ہیں۔ یہ سواریاں تمہیں تمہاری منزل مقصود تک رسائی کا ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسے ہی انسان اللہ کے قرب کے راستے بھی طے کرتا ہے، اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے جو بھی سواری وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے اختیار کرے۔ دنیا میں سائیکل پہ چلا جائے، مسافت طے کر لے لیکن وقت زیادہ لگے گا، موٹر سائیکل لے لے وغیرہ وغیرہ، اور سب جانتے ہیں کہ مسافتیں کیسے جلدی سے طے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخلق ما لا تعلمون، اور اللہ مسافتیں طے کرنے کے لیے دنیا میں ابھی وہ چیزیں لائے گا جو تم لوگ ابھی نہیں جانتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے لے کے اب تک 1500 سال میں سواریاں اور ان کی رفتار جتنی بڑھی، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سفر کرنے کی بھی سواری ہے، اور وہ ایک سواری کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور موت سے پہلے اپنی زندگی کے اس امتحان سے گزرنے کے لیے ایک چیز تھی کہ اللہ کے ساتھ ایک مجلس رکھے، اور تنہائی میں اور بالکل دنیا سے الگ ہو کے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا وقت نکل سکے بیٹھے اور ایسے ہی سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اور اس قرب کی منزل طے کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر حمد کا بڑا حصہ اللہ کے شکر پہ مشتمل ہے، اور پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ سواری بھی بڑی مضبوط ہے۔
اور مثبت انداز میں اور منفی انداز میں دو ایسی سواریاں ہیں کہ وہ راکٹ ہے، ہیلی کاپٹر ہے، بڑے سے بڑا شہ سوار جو اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے، اس بات میں اور نفی میں سب سے زیادہ قریب اللہ تک پہنچانے والی سواری اگر مثبت انداز میں دیکھیں تو اس کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ کے ساتھ وفا کو نبھانا اور اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق کو استوار رکھنا اور اسے اپنا محبوب بنائے رکھنا، یہ سب سے مؤثر چیز ہے۔ اور منفی انداز میں دیکھے تو سب سے زیادہ اللہ کا قرب عطا کرنے والی چیز وہ توبہ ہے۔ ہر فعل پہ اللہ سے توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کوئی سواری اللہ کے اتنا قریب نہیں پہنچاتی اور قرب کے منازل طے نہیں کرواتی جتنی محبت اور توبہ۔ اللہ سے استغفار کا کرنا بندگی کا پہلا درجہ ہے، اور جتنے معارف اور جتنی اعلیٰ چیزیں انسان کے دل اور دماغ پہ خدا کی طرف سے کھلتی ہیں، اس کی کنجی اور چابی یہ توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے بیٹھے اور گناہوں کو بہت زیادہ یاد کرنے کی بجائے بس سرسری سا ذکر کرے اور معافی مانگتا رہے، کیونکہ کبھی گناہ کا تفصیل سے ذکر کرنا خود نفس کو ایک طرف اطمینان دلاتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس لذت کو ابھارتا ہے کہ پھر کرو۔ اس لیے گناہوں کی تفصیل میں نہ جائے بغیر بس اللہ سے توبہ کرے اور بہت دیر تک سر جھکا کے مانگتا رہے کہ اللہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور مبارک ہے وہ آدمی جس کا دل یہ گواہی دے کہ تو خود سراپا گناہ ہے، تیرا وجود ہی گناہ۔ نیکی عارضی ہے، وہ اپنی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اور گناہ مستقل ہے، وہ میرے اپنے نفس کی شرارت ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اسی حال میں رہوں گا، اور اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گناہ اللہ کی راہ کو مارتے ہیں، اور اس کے بہت بڑے نقصانات میں سے یہ جب موت کے جھٹکے لگتے ہیں نا اور جان نہیں نکلتی، یہ اس وقت مصیبت پڑتی ہے ان لذتوں کی جن کی طلب میں وہ بھاگتا رہا۔ عبد الرحمن بن ابان بن عثمان امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ نے ان کے لیے جمع نہ کر دی ہو۔ حکومت ان کی تھی، پیسے ان کے پاس تھے، دین ان کے پاس تھا، علم ان کے پاس تھا، سب چیزیں اللہ نے دی تھیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے کبھی کپڑے خرید کے لے جاتے تھے، کبھی پھل خرید کے لے جاتے تھے، کبھی کچھ، اور جو نوکر اور باندیاں آزاد کرتے رہتے تھے تو کسی نے کہا آپ اتنا کچھ کیوں خیرات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن کے لیے جب موت کے جھٹکے لگیں گے کہ اللہ وہ مرحلہ آسان کر دے۔ اس لیے یہ گناہ، اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اور جو چیز شریعت نے بتائی ہے وہ توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگے، ان تمام ظلم اور زیادتیوں کی
جو 3 مقامات پر اس نے کیے ہیں، بندہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ اس سے بڑا ظلم آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن بندے نے اپنی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جب وہ اللہ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، اور اللہ کے حقوق کو ضائع کر کے وہ عملاً ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اے خدا میں تجھے نہیں مانتا۔ اس لیے یہ مسلمان جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی دیکھے تو وہ یقین کرے کہ یہ اللہ کے منکر ہے، اور ان کے معاملات کو دیکھے تو وہ تصور بھی نہ کرے کہ یہ قوم بھی کوئی آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ سب سے بڑی زیادتی اللہ کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، اور اللہ جو کھانے کو دے، پینے کو دے، تمام انعامات کو دے، ان انعامات کو غلط استعمال کرنا ہے 100 باتوں کی ایک بات۔ اللہ نے جتنی صحت، دولت اور طاقت سے لے کے آخر تک انعامات کیے ہیں، توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے گن گن کے بتائے کہ اللہ یہ نعمت تھی، میں نے بڑی ناقدری کی، پیسے آپ نے دیے تھے، آپ کی نافرمانی میں خرچ کرتا رہا، صحت تھی اور اللہ میں نے کوئی قدر نہیں کی اپنی صحت اور جوانی کے اوقات کی، اور سراسر تیری مخالفت میں اندھا دھند اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہا، اللہ تو معاف فرما۔ اور اللہ کے معاملات میں جتنا کچھ کیا ہے، نماز بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے، قضا تو کرے گا سو کرے گا، توبہ بھی کرے کہ اللہ یہ بھی تیرا حق تھا جو مجھے ادا کرنا چاہیے تھا اتنے سال پہلے، اور اب مجھے خیال آیا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیں، اور اللہ آپ کے جتنے حقوق ہیں اپنی رحمت اور اپنا کرم، اس کا ایک قلم میرے سارے گناہوں پر پھیر۔ اسی لیے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ ابن سراح رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں میں سے تھے، تابعین میں سے تھے۔ جب سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو سب چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو گئے تھے، اور پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر اللہ نے بہت انعامات ان پہ کیے، اور بیمار ہو گئے، اور جو ان کے دوست احباب قریب بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ بھی صبح نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا بھی رات ہے۔ پھر کافی دیر گزر گئی اور کہنے لگے صبح کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو خیال ہے صبح ہو گئی۔ تو ان کے خادم نے کہا جی صبح ہو گئی، تو کہنے لگے لاؤ وضو کراؤ۔ انہوں نے کہا اللہ آخری عمل زندگی کا یہ صبح کی نماز بنا دے۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اور ایک طرف سلام پھیرا اور دوسرا سلام پھیر رہے تھے اور گر گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے توبہ کرتا رہے۔ یہ توبہ کرنے والے اتنی تیز رفتاری سے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی محبت کے۔ اس لیے توبہ کرے، اللہ کے جو حقوق ضائع کیے ہیں بیٹھے اور خدا کو حاضر ناظر تصور کر کے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگے کہ بہت ظلم میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ اور دوسری چیز جن کے حقوق ضائع ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ ہر آدمی کا حق بنتا ہے، جو آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے، والصاحب بالجنب، اور اللہ کہتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، سواری میں، اس کا بھی حق بنتا ہے، اپنی اولاد کا بھی حق بنتا ہے۔ اولاد پہ ظلم کرنا اور اولاد کو تباہ کرنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے جس میں پوری امت مبتلا ہے۔ ہمیں ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم اسی نظام تعلیم میں
ہمیں ہمارے بڑوں نے جھونک دیا اور ہم اپنے چھوٹوں کو جھونکتے چلے جا رہے ہیں، اور نسل در نسل تباہی آ رہی ہے، اور نسل در نسل تباہیوں میں اب جس کی کسی کو فکر اور احساس نہیں ہے، یہ کو ایجوکیشن ہے، یہ تباہ اور برباد کر دیتی ہے بچوں کے اخلاقیات کو، اور کیا کیا معائب جنم لیتے ہیں کون نہیں جانتا، سب پہ کھلا ہوا ہے جو اس نظام تعلیم سے گزرے ہیں۔ ہم میں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ اس نظام تعلیم کو کہیں سے بدلو یار، کچھ تو کرو۔ یہ اپنی اولادوں پہ ظلم، یہ جو ظلم ہے اللہ سے معافی مانگے۔ پوری امت جن مظالم میں یکساں مبتلا ہے، سود کا نظام نہ اکھیڑنا، وہ جو شورا اور مشاورت کا اسلام کا نظام تھا اس کو قائم نہ کرنا، اور یہ جاہل، ان پڑھ، بد مذہب، کفر کے جملے بکنے والے اور ایک دوسرے کو جوتوں سے پٹائی کرنے والے یہ اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز، ان کا تسلط اپنے سر پہ مسلط رکھنا، اور یہ نظام تعلیم، یہ سب ظلم ہے جس کے خلاف ہمیں دل سے نفرت بھی نہیں ہے اور ہم زبان سے مذمت بھی نہیں کرتے کہ خدا ان سے نجات دلائے۔ یہ ان اعمال میں گھری ہوئی ہے یہ اسمبلی اور سینٹ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور خدا نے جھوٹ پہ لعنت کی ہے، اور یہ ظالم ہے اور خدا نے ظلم پہ لعنت کی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرے، مجبور ہے تو بھی توبہ کرے اور معافی مانگے کہ اے خدا میں ایسے تعلیمی ادارے قائم نہیں کر سکا، نہ قائم کرنے والوں کے ساتھ چل سکا جو اگلی نسلوں کو اس جہنم میں بھیجنے سے محفوظ کر سکے۔ یہ توبہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ جنہوں نے مجھ پر احسانات کیے اور جو میری خاطر رات رات بھر جگتے اور جگاتے رہے، میں بڑا ظالم تھا، میں نے قدر نہیں کی، اللہ آپ معاف فرمائیں، اور ان محسنین کے لیے دعا کرے جنہوں نے احسان کیا، والدین ہیں، سب سے بڑا حق ان کا ہے، ماں ہے، باپ ہے، کہاں کہاں سے کما کے لاتا رہا ہے بیچارہ، اور کس کس غم اور فکر میں مبتلا رہا ہے، ذرا قدر ان لوگوں کی نہیں کی۔ اللہ سے معافی مانگے، اور بہنیں ہیں اور بھائی ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ایک ایک مرحلے پر ان کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں، ہم نے ذرا ان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ سے معافی مانگے، اور اپنی جان پہ جو ظلم کیا ہے نا اس کی بھی معافی مانگے کہ اللہ آپ نے صلاحیتیں ایسی دی تھیں کہ میں ملک چلا لیتا، اور صلاحیتیں ایسی دی تھیں کہ میں دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیتا، مگر میں نے اپنے آپ کو ڈبویا اور میں نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا، وقت کو برباد کیا۔ صحیح عقیدے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ قابل قدر چیز یہ ٹائم ہے۔ ایمان کے بعد ٹائم کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں وقت ضائع کرتا رہا۔ معلومات کی کثرت اور اس کا دریا اور سمندر علم سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی چیز پہ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، سمندر کی طرح معلومات کھل جاتی ہیں اور آدمی اس میں کھو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، باتیں بہت آتی ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے ان انعامات کی جو باری تعالیٰ نے کی ہیں، اور یہ گناہ پہ معافی مانگنا تو ہے سو ہے، نیکی پر بھی اللہ سے معافی مانگے، نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگے کہ کوئی نیکی جو آپ نے قبول فرما لی ہوگی وہ آپ کا احسان ہے، میرے رب میں نے ایسی نیکی کی نہیں جو تیرے شایان نشان، جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو، توبہ کرے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے۔ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو بشر رحمت اللہ علیہ کو نہیں میسر؟ دن میں 4 5 مرتبہ لباس تبدیل کرنے والا شہزادہ شراب کے نشے میں دھت رات کو آیا اور نظر پڑی محل کے دروازے پہ، اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا،
اور کاغذ زمین پہ گرا ہوا تھا، اس نے دھویا، خوشبو لگائی، اٹھا کے اوپر رکھ دیا، سو گیا نشے میں۔ اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا تمہارا رب کہتا ہے تم نے میرا نام بلند کیا ہے، ہم تمہارا نام بلند کریں گے، قیامت تک ہمارے دوستوں میں شامل رہو۔ آج 1200 سال کے بعد بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی دوستی ہے، وہ اپنے دوستوں کو ایسے زندہ رکھتا ہے۔ اتنا اللہ کے ادب کا غلبہ ہوا اس نام کا ادب کہ وہ بغداد میں ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت جوتے پہن لیں، کہنے لگے بادشاہوں کے باغات میں بھی کوئی جوتے پہنتا ہے، بادشاہ کا باغ ہے، بس جی نہیں چاہتا۔ عجیب بات ہوئی، یہ اب بھی ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ بغداد میں جس گلی میں رہتے تھے، جانوروں نے اس گلی کو ناپاک گندا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اب بھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے، ٹھیک منزل تک پہنچ کے اللہ نے اس کو اتنا شرف اور کرامت سے نوازا۔ اس گلی میں ایک صاحب نظر، صاحب باطن بھی رہتے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے، اور ایک دن وہ آئے اور ان کے گھوڑے نے گلی کو گندا کر دیا، تو وہ رکے اور کہنے لگے ذرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کہیں بشر کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ پتہ چلا بشر کا ابھی انتقال ہوا ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ جانوروں تک سے یہ گلیاں صاف رکھی ہیں، میں سمجھ گیا تھا کہ اب اس نے گلی کو گندا کر دیا۔ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ جس سواری کو پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے جس سواری کے ذریعے جانا ہے، وہ تنہا بیٹھے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی مجلس الگ ہے، اور اللہ کے شکر کی مجلس الگ ہے، اور اللہ سے معافی کی مجلس الگ ہے۔ معافی کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ کوئی گناہ کرے اور معافی مانگے، ویسے بھی معافی مانگے۔ وجود کا ذم، تیرا وجود ایسا گناہ ہے لا یقاس بہی، اس جیسا کوئی گناہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ وجود گناہ ہے۔ وجود ادعا کو چاہتا ہے، وجود اپنے مرتبے کو چاہتا ہے، وجود اپنی تردید تصدیق اس میں لگا رہتا ہے۔ مٹائے اس کو اور فانی فی اللہ ہو جائے کہ اللہ تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں، نہ میں، نہ یہ کائنات، نہ کچھ، بس ایک اس کائنات کی حقیقت تو ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم سب تیرے ہونے سے ہیں، اور اگر تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اس آیت کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ جی یہ چاہتا ہے اس آیت کو سجدہ کرے آدمی۔ اولم یکف بربک، لوگوں کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں سمجھنے کو کہ تمہارا پروردگار علی کل شیء شہید، ہر چیز کی ضمانت اس سے ہے، اصل وہ ہے۔ اگر بالفرض وہ نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہے، وہ ہے تو سب کچھ۔ اس لیے توبہ کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، اور ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ اس لیے ایک یہ بھی مجلس کرے، ایک یہ بھی نشست ہونی چاہیے، ایک یہ بھی بیٹھک ہونی چاہیے، کچھ وقت اس صحبت میں بھی گزارنا چاہیے، کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے وقت نکال کے یہاں بھی آئے اور ان سے عرض کرے کہ یہ گناہ ہوتے رہے ہیں، آپ معاف فرما دیں۔ اقرار کرے قبل اس کے کہ اس سے اقرار کروایا جائے، اور مان جائے قبل اس کے کو کوئی جبر کرے اور فرشتے گواہی دیں۔ تو اس لیے
یہ تیسری سواری ہے اللہ تک پہنچنے کی، اور وہ توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔